جس کام میں ہوتا ہے، جس چیز کی تعلیم حاصل کرتا ہے، وہی چیز وہی بندہ اس فیلڈ کو سمجھ سکتا ہے اور اس چیز کو سمجھ سکتا ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص انجینئر بنے اور وہ لوگوں کا علاج بیماری کے اعتبار سے کرتا پھرے، انہیں ڈاکٹر بن کے دوائیاں دیتا پھرے۔ ایسے نہیں ہو سکتا۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص وہ MBBS بنے، وہ ڈاکٹر بنے، لوگوں کا علاج کرنے کے لیے مرض کے حوالے سے، اور وہ ایٹمی میزائل بنانے کے لیے چل پڑے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص دنیا کا علم حاصل کرے اور وہ لوگوں کو دین کے بارے میں اس طرح بن کے سکھائے کہ اس سے بڑا کوئی عالم ہی کوئی نہیں۔ دنیا کا علم پڑھ کے بھی بندہ دین سکھا سکتا ہے، لیکن اتنا جتنا اسے پتا ہو، جتنا وہ جانتا ہو، اور وہ اپنے آپ کو دین کے بارے میں اگلے کو نہ جانے۔ وہ یہ نہ کہے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں۔ کہتے ہیں کہ جس کا کام اسی کو ساجے۔ جب کوئی شخص انجینئر بن کے کسی کو اس کی طبیعت کے حوالے سے دوائی نہیں دے سکتا، اس کا کوئی طبی علاج نہیں کر سکتا، تو کوئی انجینئر بن کے کسی کا روحانی علاج کیسے کر سکتا ہے؟ دینی علاج لوگوں کا کیسے کر سکتا ہے؟ جب اپنا دماغ خراب ہو جائے تو لوگوں کے دماغ خراب کرنا بندہ شروع کر دے تو یہ کوئی علم تو نہیں ہے، اسے دین تو نہیں کہتے۔ اور خراب بھی اس طرح کرے کہ خود کوئی شے نہ ہو، اور جن لوگوں نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا ہو، ایک نظر اٹھائی ہو اور لاکھوں لوگوں کی زبانوں سے کلمہ طیبہ جاری ہو گیا ہو، ان کی ذاتوں پر انگلیاں اٹھا کے کہتا ہو کہ بابے تو شاہی کوئی نہیں۔ بابوں کو چھوڑو، کتابوں سے سیکھو۔ ہم بابوں کو نہیں، کتابوں کو مانتے ہیں۔ کتابیں تیری اماں نے لکھیاں نہیں، کتابیں بھی تو ساری بابوں نے لکھی ہیں۔ کون سی کتاب ہے قرآن مقدس کے علاوہ؟ کون سی ایسی کتاب ہے جو کسی بابے نے نہ لکھی؟ پوری دنیا میں قرآن پاک کے علاوہ کوئی ایسی کتاب دکھائیں جو کسی بابے نے نہ لکھی ہو۔ تو اس شخص کی عقل کا علاج ہی کوئی نہیں جو یہ کہے کہ ہم کتابوں کو نہیں، بابوں کو نہیں، کتابوں کو مانتے ہیں۔ یہ کتابیں بابا نے لکھی ہیں تو کتابیں بن کر سامنے آئی ہیں۔ صحیح بخاری شریف، الجامع الصحیح للبخاری، حدیث پاک کی وہ کتاب ہے جس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ بتائیں، امام بخاری بابے نہیں تھے؟ وہ اللہ کے ولی نہیں تھے؟ ولی کامل نہیں تھے؟ شیخ کامل نہیں تھے؟ الجامع الترمذی حدیث پاک کی کتاب ہے اور سب مانتے ہیں۔ کیا امام ترمذی بابے نہیں تھے؟ امام ابو داؤد بابے نہیں تھے؟ یہ سارے بابے تھے، اور سارے بزرگ تھے، سارے شیخ تھے، سارے ولی کامل تھے۔ اور تو اور ان لوگوں نے خود بھی اللہ کے کاملین اور یا کی بیعت کی تھی۔ ان لوگوں نے خود بھی قرآن مقدس کے علاوہ کوئی قرآن پاک کی تفسیر کی کتاب بھی ایسی نہیں ہے جو کسی بابے نے نہ لکھی ہو۔ تو جو شخص یہ کہے کہ ہم بابوں کو نہیں مانتے، کتابوں کو مانتے ہیں، تو سمجھ لیں وہ بندہ کسی کو بھی نہیں مانتا۔ کیونکہ جو بندہ کتاب جب پڑھی جاتی ہے نا جی، آپ ایک اصول ہے، حدیث پاک کی جب روایت کی جاتی ہے تو حدیث کا ایک اصول ہے کہ اسماء الرجال کے حوالے سے اس کی چھان بین کی جائے، اس کو پرکھا جائے کہ کیا یہ حدیث پاک صحیح ہے کہ نہیں۔ اس کے جو راویوں کا سلسلہ ہے وہ سیدھا ڈائریکٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک پہنچتا ہے کہ نہیں، اور اس کو کون سے صحابی روایت کر رہے ہیں، کس صحابی سے کون سے تابعی روایت کر رہے ہیں، اور تابعی کے بعد کون سے تبع تابعی روایت کر رہے ہیں، ان کے بعد ہمارے کون سے شیخ روایت کر رہے ہیں، ان کے بعد ان کے کون سے شاگرد ہیں، کون سے شاگرد ہیں، کون سے شاگرد ہیں، چلتا چلتا یہ سلسلہ ہم تک کیسے پہنچا، یہ حدیث ہم تک کیسے پہنچی۔ پہلے وہ سارے بابے جو
روایت میں شامل ہوتے ہیں، پورا سلسلہ روایت دیکھا جاتا ہے، پھر جا کے حدیث کو مانا جاتا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ، جو بندہ اس بابوں کی فہرست میں جو سارے بابیں ہیں حدیث کو روایت کرنے والے، جو شخص ان کی روایت میں کسی بابے کو چھوڑ دے وہ حدیث تک بھی نہیں پہنچ سکتا، وہ حضور کی حدیث تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو کون ہے جو ڈائریکٹ چلا ہے حضور سے حدیث لینے کے لیے؟ پورا ایک سلسلہ ہے، کسی کے پاس 24ویں سلسلے میں آ کر حدیث پہنچ رہی ہے، کسی کے پاس 20ویں سلسلے میں، کسی کے پاس 15ویں سلسلے میں، مختلف اپنی اپنی ذات، اپنے اپنے ایک دور کے طریقے پر، ایک دور کے ایک وقت کے مطابق ہر کسی کے پاس مختلف زمانوں سے گزرتی ہوئی حدیث پاک جو ہے وہ مختلف راویوں سے آ کے پہنچ رہی ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھ لیں، جو بندہ اس طرح کی بات کرتا ہے اس کی عقل کا علاج کوئی نہیں۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیں کہ جب کوئی شخص کوئی غیر علم پڑھ کے وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا، وہ کسی کا طبی علاج نہیں کر سکتا، تو غیر علم پڑھ کے کوئی کسی کا روحانی علاج بھی نہیں کر سکتا۔ میں ایک بات اور آپ کو عرض کرنا چاہوں گا اس سلسلے میں، قرآن پاک ہے نا، اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، برحق کتاب ہے، اور اس میں نہ آج تک کوئی تبدیلی ہو سکی، نہ قیامت تک کوئی کر سکے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کی اصل عبارت جو ہے، جو اللہ کی طرف سے عربی نازل ہوئی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ باقی اس کا ترجمہ اور تفسیر مختلف لوگوں نے اپنی ذہنی استعداد کے مطابق کیا ہے، اپنے اپنے مسلک کے مطابق کیا ہے، دکھاتے قرآن پاک ہے اور مسئلہ اپنے مسلک کا ثابت کر جاتے ہیں۔ چلے وہ بات چھوڑے، میں یہ بات کرنا چاہوں گا، قرآن پاک عربی میں نازل ہوا ہے، جن لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور اس کی تفسیر کی ہے، اگر وہ لوگ اس کا ترجمہ نہ کرتے، کیا آپ سارے لوگ عربی جاننے والے ہیں؟ عربی پڑھ کر آپ یہ جان جاتے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا، اس میں کس چیز سے منع کیا ہے، قرآن پاک ہماری کیا رہنمائی فرما رہا ہے؟ جان جاتے سارے لوگ؟ قرآن پاک کا ترجمہ اردو زبان میں نہ کیا جاتا، بر صغیر میں فارسی زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ نہ کیا جاتا، کیا بر صغیر والے لوگ قرآن پاک کا مطلب سمجھ سکتے، کسی آیت کو جان سکتے؟ آپ اور میں اگر قرآن پاک کا اردو ترجمہ ہمارے پاس موجود نہ ہو، کیا سارے عربی دان بیٹھے ہیں عربی پڑھ کے سمجھ جاتے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کیا ہے، یہاں اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور کس چیز کی طرف ہمیں بلا رہا ہے؟ سمجھ جاتے ہیں؟ تو احسان نہیں ان بابوں کا جنہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر کر کے ہمیں سمجھا دیا۔ خدا کی منشا کیا ہے قرآن پاک؟ اللہ چاہتا کیا ہے آپ سے اور مجھ سے؟ کس چیز کا حکم دے رہا ہے؟ اس کا مطلب سیدھا سادہ یہ نکلا، اگر بابے نہ ہوتے تو ہم قرآن بھی نہ سمجھ سکتے، اگر بابے اس قرآن پاک کا ترجمہ نہ کرتے، بابے اس قرآن پاک کی تفسیر نہ کرتے تو ہم قرآن بھی نہیں سمجھ سکتے۔ اور خود اس کا اپنا حال یہ ہے کہ وہ دب کہتے ہیں نا، دعاد اور بھاگ کے ساتھ عربی میں، وہ دال اور باغ کے ساتھ تابو پڑے جا رہا ہے اور کہتا ہے جی مجھے عربی بڑی آتی ہے، عربی بڑی، نہ اس کو کوئی اعراب لگانے کی عقل ہے، نہ اس کو کوئی عربی کا کوئی لفظ آتا ہے، نہ سمجھ، تو جی کو کھو جے بچے جی میں کہا وہ پاگل ہے ہوئے جو انہوں منن آرے پاگل ہوئے کرتے۔ اللہ رب العزت قرآن، میں نے کل ایک کلپ سنا ہے، کسی نے بھیج دیا میری طرف، وہ میں نے سنا، اس میں ایک اور ڈاکٹر پاگل ہو گیا، وہ بھی اس طرح کہتا ہے، اسی طرح کی باتیں کرتا ہے۔ آپ لوگوں کی باتیں چھوڑیں، وقت بھی نہیں اتنا، آپ اللہ کے پاک کلام سے پوچھیں کہ بابے کو شے ہے کہ نہیں، اللہ کا قرآن پاک کیا فرماتا ہے، آپ اسی سے پوچھیں۔ میرا رب فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین،
بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔ ایمانداری سے بتائیے نیکوکار کون ہے؟ جو نیکیاں کر کر کے اللہ کی فرما برداری کر کر کے، جو بھوک اور پیاس کی شدتیں برداشت کر کر کے، جو فاقے برداشت کر کر کے، جو اپنے رب کا قرب حاصل کر جائے، اللہ فرماتا ہے میری رحمتیں اس پر برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جہاں میری رحمت برس رہی ہوتی ہے کوئی ان کے آگے قریب ہو جائے اس پر بھی رحمت برسنے لگے، اس کو بھی رحمت مل جاتی۔ آپ شاید سمجھیں کہ لو یہ نیکوکار تو اور بھی ہو سکتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں کہ بابے ہی ہیں، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب ڈھونڈیے سچے کون ہیں، سچوں کو تلاش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ تعالیٰ کا جن پر انعام ہوا ان میں اللہ کے انبیاء ہیں۔ اگر نیکوکار صرف اللہ کے انبیاء ہیں تو پھر صدیقین کا تذکرہ کیوں ہوا؟ آپ کہیں کہ نہیں جی نہیں، صدیقین سے مراد حضرت صدیق اکبر ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ صدیق اکبر بھی اس امت کے بابے ہیں، صدیق اکبر بھی اس امت کے بابے ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا میرا رب سفید بالوں والے سے حیا کرتا ہے، اور میری امت کے بزرگوں میں بابوں میں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور بابے کو دیکھ کر رب کا جلال جمال میں بدل جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن جب میرے رب کی قدرت جلال میں ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی پر نہ مار سکے گا، میرا رب فرماتا ہے میں اپنے رب کے اس جلال کو جمال میں بدلنے کے لیے، اللہ کے اس جمال کو جلال کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، میں اللہ کی بارگاہ میں اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک بابے کو پیش کروں گا جن کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہوگا۔ تو ان کو دیکھ کر وہ جب سامنے جائیں گے تو میرا رب ان کو دیکھ لے گا تو میرے رب کا جلال جمال میں بدل جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ میں اپنے رب کا غصہ قیامت والے دن ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک بابے کو پیش کروں گا، اور وہ بابے اس امت کے بابے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نہیں جی نہیں، وہ تو صحابی رسول ہیں، میں ان کی بات نہیں کرتا۔ اگر اس سے مراد صرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو پھر اللہ رب العزت نے والشہداء فرمایا، والشہداء فرمایا، اور شہداء ان پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ شہداء وہ بھی ہیں جو حضور کے ساتھ اسلام کی خاطر جنگ لڑتے رہے، شہداء وہ بھی ہیں جو حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جنگ لڑتے رہے، شہداء وہ بھی ہیں جو تابعین کے سلسلہ میں تبع تابعین کے سلسلہ میں لڑتے رہے، شہداء وہ بھی ہیں جو اسلام کی خاطر آج جنگ لڑے۔ کیوں جی؟ جو اسلام کی خاطر آج جنگ لڑے، شہداء وہ بھی ہیں۔ تو جب شہداء وہ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں پہلے سورہ مبارکہ میں سورہ فاتحہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم جب اللہ کی بارگاہ سے ہدایت مانگو اور ہدایت کا رستہ مانگو تو اللہ کی بارگاہ میں یوں کہا کرو مالک ہمیں ان کا رستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اللہ خود فرماتا ہے بابوں کا رستہ مانگو۔ شہداء پر انعام ہوا، قرآن پاک سے ثابت ہے کہ نہیں؟ اور قرآن پاک سے ثابت ہے کہ نہیں؟ اللہ فرماتا ہے ان کا رستہ مانگو جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ صالحین کا شہداء کا رستہ مانگو، صدیقین کا رستہ مانگو، انبیاء کا رستہ مانگو۔ نہیں جی وہ تو اگر صدیقین سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، شہداء سے مراد حضرت سیدنا امیر حمزہ، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا اور وہ سارے کے لیے جائیں تو پھر اللہ فرماتا ہے والصالحین، اور نیکوکار بھی وہ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ نیکوکار بھی، صالحین بھی وہ ہیں۔
اب تلاش کرو صالحین کون ہے، تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کی جماعت کا ذکر بھی کیا ہے، صدیقین کی جماعت کا ذکر بھی کیا ہے، صحابہ کرام کی جماعت کا ذکر بھی کیا ہے، جن میں صدیقین اور شہداء شامل ہیں، اور صالحین تو قیامت تک آتے رہتے ہیں، قیامت تک آتے ہیں۔ کیا وہ صالحین نہیں ہیں، وہ نیکوکار نہیں ہیں جن کا رخ دیکھیں تو لوگوں کی زبانوں پر کلمہ جاری ہو جائے؟ صالحین کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا ولی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا ولی اسی کو کہتے ہیں نا جس کے چہرے پر نظر پڑے تو اللہ یاد آ جائے۔ سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے نا اسی پر، جس کے چہرے پر نظر پڑے تو خدا یاد آ جائے، خدا یاد آ جائے، صرف مسلمان کو نہیں کافر کو بھی یاد آ جائے، کافر کو بھی یاد آ جائے، اور کافر کو جب یاد آئے تو وہ کافر نہ رہ سکے، وہ مسلمان ہو جائے۔ بتاؤ بابا آیا کہ نہیں ہندوستان میں جسے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں؟ آئے تھے بتوں کے پجاری سارے کے سارے، اور بابے نے ان کے بتوں کو بھی لڈو کھلا دیے، بابے نے ان کے سامنے بتوں کو بھی لڈو کھلا دیے۔ مسلمان تو مسلم کافر بھی نہیں مانتے تھے کہ وہ تو لڈو کھا سکتے ہیں، بابے نے جب کھلائے نا، اور بابے نے جب اپنے رب کی دی ہوئی طاقتیں ان کے سامنے بکھیری، ان کو دکھائی، تو رہ نہ سکے کافر، اور 90 لاکھ نے ایک مرشد کامل، ایک بابا جی، ایک ولی کامل کی نظر سے جو روشنی نکل رہی تھی اس سے فائدہ حاصل کیا، اور ایک ہی دم 90 لاکھ نے کلمہ پڑھا۔ بتاؤ وہ بھی صالحین نہیں ہے تو پھر کون صالحین؟ اپنے نہیں، اپنے مسلمان مانتے ہیں جب چھوڑو، اپنے نہیں، اپنے نہیں، بیگانے جن کو مانے، بیگانے جن کو کہیں، غیر مسلم مورخین وہ کہتے ہیں کہ جنوبی ایشیا کے اندر ایک بڑا مزار ہے بر صغیر کا، جس کے اندر ایک بابا بیٹھا ہے جن کا نام حضرت ابو الحسن علی بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کو حضرت داتا کنج بخش علی حجویری کہا جاتا ہے۔ غیر مسلم مورخین کہتے ہیں کہ حضرت داتا کنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کئی کافروں کو اس جہان میں کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا۔ کہتے ہیں کہ لوگوں کی اصلاح کرنے میں، لوگوں کو کفر سے راہ راست پر لانے میں، دین اسلام کی طرف لانے میں جس ولی کامل نے بڑا کردار ادا کیا ہے وہ حضور داتا کنج بخش رحمۃ اللہ علیہ حجویری۔ یہ غیر مسلم مورخین مان رہے ہیں۔ پتہ نہیں ایسے بندوں کی عقل کہاں چلی جاتی ہے، تم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلواتے ہو، قرآن و حدیث بھی پڑھتے ہو، اور پھر ان کتابوں کو پڑھ کے ان کا سہارا لیتے ہو اور ان کے لکھنے والوں کا انکار کرتے ہو۔ میں یہ بات عرض کر دوں، جب بھی کسی کتاب کو لیا جاتا ہے اور کسی کتاب کا حوالہ دیا جاتا ہے اور اس کی مضبوطی کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ کتاب، اس کی دلیل کتنی مضبوط ہو سکتی ہے، یہ کتنی عالی شان کتاب ہو سکتی ہے، اس کو کتنا اس کے قابل استدلال ہو سکتی ہے، اس سے دلیل پکڑ سکتے ہیں کہ نہیں، کتاب پکڑی جاتی ہے سب سے پہلے اس کے رائٹر کو دیکھا جاتا ہے، سب سے پہلے اس کے مصنف کو دیکھا جاتا ہے، لکھی کس نے ہے۔ اگر لکھنے والا ولی کامل ہو تو پھر کتاب بھی کامل مانی جاتی ہے۔ اگر لکھنے والا کوئی اور ہو جو کمزور ہو، جو رافضی ہو، جو خارجی ہو، اگر لکھنے والا کوئی ایسا ہو تو کتاب کو ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے، کہہ دیتے ہیں نہیں بھائی ہم اس کتاب کی دلیل نہیں مانیں گے، یہ کتاب لکھنے والا بندہ خود مضبوط نہیں۔ اس کا مطلب ہے پہلے بندہ مضبوط، پہلے بابا دیکھا جاتا ہے پھر کتاب دیکھی جاتی ہے، اور جو بابے سے ہٹ جائے وہ کتاب سے بھی ہٹ جاتا ہے۔ تو بابوں کو چھوڑ کر کتابوں کا سہارا لیا جائے نہیں سکتا۔ یہ قرآن و حدیث کا فیصلہ ہے، یہ کسی بندے کا، کسی عام مولوی کی بات ہی نہیں۔ قرآن و حدیث کا فیصلہ ہے کہ بابوں کو چھوڑ کر کتابوں کا سہارا ہی نہیں لیا جا سکتا۔ پہلے بابوں کو ماننا پڑتا ہے پھر کتابوں کو ماننا جاتا ہے۔ یہ بات ذہن کے اندر رکھیں۔ تو آج میں بات کرنا چاہتا تھا اب تو وقت گزر گیا، تو اختصار کے ساتھ میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضور داتا کنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے 20 صفر المظفر کو آپ کا یوم وصال ہے، اکثر مورخین کے حوالہ سے سن 400 ہجری میں آپ اس دنیا میں تشریف لائے، پیدا ہوئے، اور 465 ہجری میں آپ کا وصال مبارک ہے۔
آپ کا اسم گرامی حضرت علی ہے اور آپ کی کنیت حضرت ابو الحسن ہے، آپ کے والد کا نام حضرت عثمان ہے، اور آپ نے ہندوستان کے اندر رہ کر آپ نے تمام علوم پر عبور حاصل کیا ہے۔ آپ کے مرشد کامل نے غزنوی سلطنت کے اندر جب ناصر الدین کا دور تھا، جو حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا تھا، ان کا جب دور تھا، جب 1030 ہجری سے 1030 عیسوی سے آپ کو حکم ملا آپ کے مرشد کامل کی طرف سے، دیکھو بابوں کی طاقت، بابے کی طاقت دیکھنا ذرا اور بابے کا علم بھی دیکھنا۔ آپ کے مرشد گرامی نے آپ کو حکم دیا، بیٹا علی جاؤ، آپ کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے، آپ لاہور میں پہنچو۔ عرض کرنے لگے حضور لاہور میں تو حضرت حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ وہ اللہ کے دین کا کام خوب زور و شور سے کر رہے ہیں، وہ تو اللہ کے دین کی تبلیغ فرما رہے ہیں، میری جانے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے فرمایا بیٹا ڈیوٹی لگائی جاتی ہے آپ کی، آپ چلے جائیے۔ حضرت سیدنا علی بن عثمان علی حجویری حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں مجھے مرشد کریم کی بات اس وقت سمجھ آئی جب میں لاہور پہنچا، ادھر رات کو میں لاہور پہنچا اور صبح حضرت حسین زنجانی کا جنازہ لے کر لوگ شہر سے باہر نکلے۔ میرے مرشد نے حکم دیا کہ آپ کو لاہور پہنچنا ہے، میں کہہ رہا تھا کہ وہاں ایک شیخ موجود ہے، ایک بابے موجود ہے، ایک بابا کہہ رہا تھا کہ آپ کو جانا ہے۔ جب میں پہنچا تو بابے کی طاقت کا پتہ چلا، بابا کیوں بھیج رہا تھا، میں نے آنا تھا، ان کی ڈیوٹی اٹھ چلی تھی اور میری ڈیوٹی لگ چلی تھی۔ یہ راز اس وقت آ کے کھلا، پڑھ کے دیکھ لیں تاریخ، اگر نہ ایسے ہو تو پھر بتانا ہوگا۔ 1020 میں آپ تشریف لائے لاہور کے اندر، اور اس بابے نے پھر وہ کمال دکھایا ہے کہ جب انہوں نے یہاں مسجد بنائی نا تو لوگوں نے اعتراض کیا تھا، مشہور روایت ہے، یہ مشہور بات ہے، جب لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ جناب قبلہ تو اس سمت ہے ہی نہیں جس طرف آپ نے رکھ دیا، قبلہ تو تھوڑا اس سمت ہے، آپ نے اس طرف اس کی محراب بنا دی۔ آپ نے فرمایا علی بن عثمان کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، اگر نماز میں قبلہ نظر آ جائے تو کہنا سیدھے قبلہ کی رخ ہے، نماز میں یہ بابا قبلہ دکھا دے، اگر نماز میں یہ بابا اس رب سے ملا دے تو پھر کہنا مسجد کا رخ صحیح رکھا ہے، اور اگر نہ نظر آئے تو پھر کہنا کہ غلط ہے۔ پھر پیچھے کھڑے ہونے والوں سے پوچھئے کہ پھر اس بابے نے لاہور کی مسجد میں کھڑے ہو کر ان کو اللہ کا گھر دکھایا کہ نہیں کھانا کا؟ پھر بابے کی طاقت ہے کہ نہیں ہے؟ بابے کی طاقت ہے کہ نہیں؟ بابے کی یہ طاقت ہے کہ نہیں؟ آج سارے گجر دودھ لے کر کیوں جاتے ہیں حضور داتا صاحب؟ سارے وہ دودھ والے، دودھ بیچنے والے سارے مٹکے بھر کے رکھ کے کیوں جا رہے ہوتے ہیں ادھر؟ کیوں سبیلیں لگتی ہیں دودھ کی ماں؟ اس کی تاریخ پتہ نہیں۔ وہ لوگ بتوں کے لیے، ہندو راجے مانگتے تھے دودھ، بتوں کے لیے مانگتے تھے، کوئی نہیں دیتا تھا تو جادو کر دیتے تھے، کہتے تھے بھینس کے تھنوں سے خون آنے لگے گا دودھ کی بجائے۔ حضور داتا صاحب نے فرمایا تھا اللہ کی راہ پہ تقسیم کرو، دیکھا جائے گا، میں دیکھ لوں گا جب کسی بھینس کو بیماری ہوئی تو۔ اللہ کی راہ پہ تقسیم کرو، بتاؤ بتوں سے ہٹا کے اللہ کی راہ پہ چلنا سکھایا تو بابے نے سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ بابے کی طاقت ہے کہ نہیں؟ پھر اس وقت سے لے کر آج تک سارے دودھ لے کر وہاں جاتے کہ نہیں جاتے؟ تو باپوں کے پاس طاقت ہے، اور یہ طاقت ان کی اپنی نہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ میرا رب جس کو چاہتا، میرا رب فرماتا ہے جب کوئی میرا بن جاتا ہے میں اس کی رگ رگ میں جب سما جاتا ہوں، میرا رب فرماتا ہے جب وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ یہ میرا رب فرماتا ہے، میں اپنے بندے کی آنکھ اس کی ہوتی ہے، دیکھنے کی طاقت میں خود دیکھنے کی طاقت اللہ کی ہوتی ہے، اس میں آپ اس کا ہوتا ہے، اور قوت خدا بندی پکڑوالی آ جاتی ہے۔ میرا رب فرماتا ہے کہ میری طاقتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں جب کوئی بندہ اپنا آپ میرے سپرد کر دیتا ہے۔